اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اخوۃ المؤمنون ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم ہجرت کے سیرت ہجرت بیان کر رہے ہیں، یہاں تک پہنچ چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بیان کی وضاحت کرتا ہوں جو کہ ان میں دو اقوال ہے۔ یہ ہے سودا بن زمعہ کے بارے میں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس کی شادی میرے سے 7 سے 8 مہینے پہلے ہوئے ہیں۔ بہت سے اس پر تفسیر بھی ہے، لیکن بعد میں ہم نے جب دوسری تفسیر دیکھی تو وہ یہ تھی کہ یہ سودا بن زمعہ کا شادی نبی علیہ السلام کے ساتھ نبوت کے 10ویں سال میں ہوئی تھی۔ نبوت کے 10ویں سال اور شوال میں ہوئی تھی، ماہ شوال میں۔ ام المومنین کا یہ قول تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا جو نبی علیہ السلام نے منگنی کیا تھا، یہ منگنی کا زمانے کے احوال ہو جو انہوں نے بیان کیا ہے، لیکن لوگوں نے تفسیر میں دوسرا رنگ دیا ہے۔ بہرحال ہم یہ بات آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس سے پہلے خدیجہ کبریٰ کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام کی شادی مبارکہ سودا بن زمعہ سے ہوئی تھی۔ سودا ام المومنین امہات المومنین میں سے ہے۔ یہ پہلے حبشہ بھی گئی ہوئی تھی ہجرت کر کے، وہاں اس کا خاوند فوت ہو گیا جو پہلے تھا۔ بعد میں واپس آئی مکہ میں، جو پہلے خبر بھیجی گئی تھی کہ وہاں لوگ مسلمان ہوئے، مکہ میں افواہ پھیلائی گئی تھی، اس میں یہ بھی واپس آ گئی، اور ادھر آ کر کے پھر کچھ وقت نبی علیہ السلام نے نکاح کا خطبہ دیا اور انہوں نے منظور بھی کیا۔ تو یہ سودا بنت زمعہ ہمارے ام المومنین میں سے ہے، اور نبی علیہ السلام کی بہت خدمت کرتی رہی۔ مسلمانوں میں بھی یہ بہت پہلے مسلمان ہوئی تھی۔ یہ تھوڑا سا واقعہ ہم نے آپ کو سنایا، جو کہ بعض قول میں ام المومنین سے یہ مدینہ، ام المومنین کی عائشہ رضی اللہ عنہا کا شادی دوسری ہجری میں مدینہ میں ہوئی تھی، لیکن جو انہوں نے جس نے تفسیر کیے ہیں اس میں تھوڑا شاید غلطی ہو گیا ہو یا جو بھی ہو۔ بہرحال ہم نے اس کی یہ تفصیل آپ کے سامنے رکھی۔ غار سور میں جو قصہ ہوا تھا شام کا،
اور جو مکڑی کا جالا اس کا بیان پہلے ویڈیو میں کیے ہوئے ہیں۔ 3 دن یا 4 دن غار سور میں رہ کر کے جب قریشوں کے گھوڑ سوار مدینہ کا راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے واپس آ گئے، ناکام ہو گئے۔ طائف جانے والے راستے میں گھوڑے دوڑا کر کے وہاں سے بھی ناکام لوٹے، اور جدہ کی طرف حبشہ جانے کا راستہ جدہ میں ہے، جدہ جا کر کے وہاں سے لانچ میں آپ کو بیٹھنا ہوگا، تب اب حبشہ جا سکتے ہیں۔ وہاں کا راستے بھی گھوڑے دوڑا کر کے، کیونکہ یہ تو تقریباً 85 کلومیٹر کے قریب جدہ ہے۔ ابھی تو بہت بڑا شہر پھیل گیا اور کتنے کلومیٹر بن گئے اس میں، لیکن جدہ شہر کی شروعات جو ہوتی وہ اتنے تقریباً ہے۔ وہاں سے بھی گھوڑے ناکام واپس آئے، اور قریش کا یہ ڈانڈنا جو قصہ تھا وہ تھوڑا ملتی ہو گیا، ان کو وقت دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ اب ہمیں ملا تو نہیں ہے، 3-4 دن ہو گئے اور گھوڑے دوڑانا بھی بیکار ہے، اگر کہیں وہ پہنچنا ہو تو وہ پہنچ چکے ہوں گے، لہٰذا ہم یہ انتظار کرنا ہے، ابھی معلومات کریں گے کہ یہ کہاں گئے ہوئے ہیں۔ جب ادھر سے اطمینان ہوا تو نبی علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ غلام کو کہا کہ نیچے ہمارے لیے جو مکہ آئے ہوئے مدینہ کے لوگ ہیں، کیونکہ لوگ آتے جاتے تھے، کچھ رشتہ داریاں بھی ہوئی تھی، یا مکہ میں جو اپنے رواج کے مطابق اس وقت کے عمرہ اور حج ہوتے تھے اس کے لیے آتے تھے، یا کوئی تجارت کے غرض سے آتے تھے، ان میں کچھ پیسے دے کر کے ہمارے لیے رہبر ڈھونڈو جو کہ ہمیں صحیح راستہ بتائے۔ نہ تو ابو بکر رضی اللہ پہلے گئے ہوئے تھے، اس کو بھی معلوم نہیں تھا، اور نبی علیہ السلام تو وہ گئے ہی نہیں تھے۔ مدینہ مکے سے 450 کلومیٹر دور ہے۔ کتنا؟ 450 کلومیٹر۔ وہاں کا پہلا راستہ جو مدینہ کو جاتا تھا وہ بدر والا راستہ ہے، جو دریا کے قریب جہاں ابو سفیان کا قافلہ بھی گزرا تھا اور گزرتے تھے شام کو جانے کے لیے۔ تو وہ راستہ نبی علیہ السلام اور ابو بکر رضی اللہ نے چنا، کیونکہ وہی تھا۔ اب جو موٹر وے بنا ہے سعودی عرب نے بنایا ہے، یہ راستہ وہ نہیں تھا۔ بہرحال آپ کو ٹیکنالوجی ہے، نیا دور ہے اور وغیرہ، اس وقت میں اونٹوں اور گھوڑوں کی راستہ ہوتا تھا یا پیدل چلنے والوں۔ نیچے اتر کر کے ایک بندے کو پیسہ دے کر کے کہا کہ یہ 2 آدمی کو، ان کو بتایا نہیں ہے کہ یہ کون ہے اور کیوں جاتے ہیں، ان سے کہا کہ میرے 2 ساتھی ہیں، وہ مدینہ جانا چاہتے ہیں، آپ ان کا رہبری کرو، راستے میں چھوڑ کے نہیں بلکہ آپ مدینہ تک ان کے ساتھ رہو گے۔ کچھ درہم وغیرہ دے کر کے ان کو تیار کر لیا گیا، اور نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر رضی اللہ ان کو اس کے ساتھ ہو لیے اور غار سور سے روانہ ہوئے، اور اس رہبر کو بتایا تھا
یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ان کی کچھ دشمنی ہے، جو کہ یہ ذرا گھبراتے ہیں، تو آپ ان کو جو راستے پر انہوں نے کہا کہ میں تو بہت سارے وقت آیا گیا ہوا ہوں، ان کو شارٹ راستے سے اور تھوڑا سیٹ میں کر کے چلاتے جاؤ۔ انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے۔ یہاں سے روانہ ہوئے اور ہوتے ہوتے مدینہ شریفہ کے قریب پہنچنے لگے۔ وہاں پر کچھ لوگ جلدی میں جا کر کے یا گھوڑوں سے یا کسی بھی وجہ سے ان لوگوں کو مدینہ میں خبر ہوئی کہ سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا رہے ہیں۔ بس مدینہ جو مکہ سے ہجرت کیے ہوئے تھے عمر رضی اللہ اور ان کے ساتھ بہت سارے اصحاب جو تھے، بزرگ بھی اور چھوٹی بھی وغیرہ وغیرہ، عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن عفان وغیرہ وغیرہ جتنے بھی تھے، ان کو خبر ہو گئی۔ بڑے سارے لوگ بھی انتظار میں تھے کہ وہ ابھی آئیں گے اسی راستے سے، اور یہاں نبی علیہ السلام اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جو مدینے کے سیرے میں گاؤں ہے، جو قبیلہ ہے، یہاں پر انہوں نے آرام فرمایا اور ٹھہر گئے۔ جگہ جہاں مسجد کوفہ بنا ہوا ہے، کوفہ مسجد کے بنیاد بھی نبی علیہ السلام یہاں رکھی۔ یہاں پر نبی علیہ السلام عمر بن عوف قبیلہ جو تھا، عمر نام کا جو بڑا ان کا سردار یا جانا پہچانا آدمی تھا، یہیں پر قریب مسجد کوفہ کے پاس جو ان کا گھر تھا، یہاں یہ دونوں ہستی اتر گئے اور عمر بن عوف نے ان کا ویلکم کیا، اور یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچیاں اور بچے وہ بھی شعر گاتے ہوئے، گانا شکل کے گاتے ہوئے، اور راستے میں دف بجاتے ہوئے کھڑے تھے اور کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا، سردار دو جہاں آیا، امام انبیاء آیا، وغیرہ وغیرہ بہت سے اشعار کہتے جاتے تھے۔ یہاں پر جو مدینے اندر کی یہ مسجد قباء کی نبی علیہ السلام نے پھر بنیاد بھی رکھی۔ بڑے سارے بندے آ گئے اور نبی علیہ السلام کو ایک قبیلہ بولا کہ دیکھو ہمیں پیچھے چھوڑ دیا، آپ یہاں رہائش پذیر ہوئے۔ دوسرے نے بولا کہ ہم پیچھے رہے، تیسرے نے۔ وہاں پر اس زمانے میں لوگوں میں حمیت بہت ہوتی تھی، بہت سخت حمیت پر لڑتے بھی تھے اور مرتے بھی تھے، یعنی اپنے بڑے کا نیکی بیان کرتے اور بہادری اور شجاعت بیان کرتے تھے، اور اپنے نسل و نسب کی یہ حال ان میں تھی۔
یہاں پر نبی علیہ السلام 4 دن ٹھہرے، 3 دن، چوتھے دن وہ نکلے وہاں سے، لیکن اس سے پہلے عمر بن عوف کے وہاں قریب ایک خالی مکان تھا، وہاں ہی ڈیرا ڈال دیا۔ وفود آنے لگے بڑے سارے، ان میں عبداللہ بن سلام بھی جلدی آیا۔ عبداللہ بن سلام یہودی تھا اور یہودیت میں بڑا عالم تھا۔ مدینے میں جو یہودی تھے اندر 3 قبیلے ہوتے تھے، یہود کے 3 قبیلے مدینے کے اندر ہوتے تھے۔ ایک بنو قنقاع تھا، ایک قبیلہ بنو نذیرہ تھا، اور ایک قبیلہ اور تھا، بنو قریظہ۔ یہ انہوں نے وہاں اسکول قائم کیے ہوئے تھے اور یہودیت کی علم بھی دیتے تھے۔ ان میں وہاں کے جو 2 بڑے مشہور قبیلے تھے جو سب سے زیادہ اکثریت تھی ان میں، اوس اور خزرج تھے، مگر یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑتے بھی تھے، دشمنی بھی تھی۔ تو ان کو بچوں کو راغب کرنے کے لیے یہودیت کی طرف وہاں انہوں نے مدرسے کھولے ہوئے تھے اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیتے تھے۔ عبداللہ بن سلام وہ تو تھے یہودیت کے بڑے عالم تھے، یہودی عالم تھے، اور یہ تینوں قبیلے یہودیوں کے ان کی بڑی عزت کرتی تھی۔ اس ٹائم میں عالموں کی بڑی عزت ہوتی تھی۔ آج کل تو عالم کو سب سے نچلے درجے کا شمار کیا جاتا ہے اور کوئی ان کا عزت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، جو خرافات والے اور فقہ والے بڑے بڑے مولوی ہیں، وہ کچھ ان کے نام شم ہے، باقی تو نیچے چھوڑ۔ عبداللہ بن سلام بھی مسجد قباء کی جگہ پر آ گئے، اور مطلب مسجد قباء تو بنی نہیں ہوتی بلکہ عمر بن عوف کے قبیلے کے پاس آ گئے۔ سب سے پہلے تو یہ تھے کہ جب یہ مدینے میں داخل ہوئے عمر بن عوف کے وہاں، تو لوگ بہت سارے جمع تھے، اور ان دونوں میں یہ پہچان نہیں تھی کہ ان میں رسول اللہ کون ہے اور ابو بکر کون ہے رضی اللہ عنہ۔ لیکن تھوڑی دیر میں جب دھوپ گرم ہو گئی، ادھر شاید سایہ نہیں ہوگا، لوگوں کے اجتماع ہو گئی، سب سوچتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام بیٹھ گئے نیچے زمین پر، اور ابو بکر، سیدنا ابو بکر نے چادر کا سایہ کر دیا، ان پر سایہ بنا کر کے ان پر کھڑے ہو گئے۔ تب بہت سارے لوگ سمجھ گئے کہ نیچے بیٹھا ہوا جو شخص ہے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں روٹی شوٹی کا انتظام ہوا ان کے لیے، لوگ آئے، بڑے
وغیرہ مہمان نوازی شروع ہو گئی، لیکن یہ سارے ادھر آ کر کے یہ بزد تھے کہ نبی علیہ السلام ہمارے قبیلے میں ٹھہر جائے۔ مہاجر بھی وہاں جو ہجرت کیے ہوئے تھے وہ بھی جن جن قبیلے میں رہتے تھے ڈیوائیڈ ہو گئے تھے، اور کوئی کس کے پاس رہتا تھا، کوئی کس کے پاس لے کے ہوتا تھا۔ ان کی بھی کوشش تھی کہ ہر طرف تھوڑا تھوڑا چاہیے تھی کہ ہمارے قبیلے میں آ جائے۔ ان پیر کے دن نبی علیہ السلام یہاں مسجد قباء کے مکان پر عمرو بن عوف کے وہاں پہنچ گئے تھے۔ یہاں پر انہوں نے سب سے پہلے اس مسجد قباء کی بنیاد رکھی جو آج بھی ہے۔ ابھی تو پہلے میں گیا ہوا تھا، چھوٹی مسجد تھی، اتنا وسعت نہیں تھی، لیکن اب کے جب اس سال ہم گئے، اس سے پہلے بھی گئے ہوئے تھے 2-3 سال پہلے، وہاں پر ہر سال جب ہم جاتے تھے تو کنسٹرکشن شروع تھی، کچھ بہت سارے راستے بند تھے، ایک چھوٹے پتلی گلی سے جا کر کے لوگ آتے جاتے تھے، مگر ابھی ہم نے دیکھا بہت سارا بڑا ہوا خاطہ ہے قباء کی، اور بہت بڑا وسعت دیا گیا ہے، پارکنگ ہے اور آنے جانے کی بڑے راستے ہیں، کھولے ہیں، کچھ مشکلات نہیں ہیں۔ بہت سارا کچھ سعودی حکومت نے خرچ کر کے مطلب بہت بڑا وسعت دیا اور بنایا، مسجد میں بھی توسیع کی۔ اس مسجد کا بنیاد نبی علیہ السلام نے رکھا۔ عبداللہ بن سلام ایک قول یہ ہے کہ یہ کھجور توڑ رہا تھا، اوپر چڑھا ہوا تھا اور ماں اس کے نیچے تھی۔ جب ان کو خبر آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے، ان کے سیرت انہوں نے کچھ بہت پڑھی ہوئی تھی اور دل بھی تقریباً بہت سارا اسلام کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ یہ ادھر سے جلدی جلدی اترا، ماں نے کہا کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو عبداللہ؟ انہوں نے بولا چھوڑو میں جا رہا ہوں، یہ کام بعد میں کریں گے۔ کیا ہوا، کیا مشکل ہوئی؟ انہوں نے بولا کہ وہ ہستی جس کا آنے کا ہم کو انتظار تھا وہ پہنچ گئی مدینہ، میں جاتا ہوں۔ یہ چل پڑے، قباء میں آئے اور وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے جب نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو میرے دل میں تسلی ہو گئی، جو ہمارے دل تھوڑا مائل تھا وہ اور بھی مضبوط ہو گئی، اور میں نے ان کے سب سے پہلے جو الفاظ انہوں نے کہے میں نے سنے وہاں مجمع میں، تو یہ کہیں کہ لوگوں ایک دوسرے پر سلام کیا کرو، سلام میں بہت برکت ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے مومنون کو۔ سلام کی بہت فضیلت ہے اسلام میں۔ لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ ایک دوسرے کو سلام کرو۔ دوسرا بات جو کہی کہ ایک دوسرے کو کھانا دیا کرو، غریبوں میں جو بھوکے ہیں ان کو کھانا دیا کرو۔ اور
تیسری جو بات کہی وہ یہ کہ وحدہ لا شریک لہ کی صرف انہی کی عبادت کرو. کچھ اور اقوال بھی ہے مگر میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں. بہت سارے اقوال ہیں. بہرحال اس میں یہ بھی ہے کہ بیمار کی عیادت کرو اور وغیرہ وغیرہ. عبداللہ بن سلام کہتا ہے کہ میرے دل نے تسلی کی کہ میں ابھی مسلمان بنوں گا، لیکن فی الحال انہوں نے اسلام ظاہر نہیں کی، کیونکہ مدینے والے بھی پہچانتے تھے. پورا یہود میں سے یہی آیا. اور انہوں نے سوچا کہ میں بعد میں کچھ دوسرے یہود علماء اور افراد کو بھی ساتھ میں ملا کر کے اسلام کا کھلا اسلام لانے کا دعویٰ کروں گا اور قبول کروں گا. یہاں پر نبی علیہ السلام اور سیدنا ابو بکر اور دوسرے مہاجرین جو وہاں گئے ہوئے تھے وہ بھی آ کر کے، دوسرے بھی مدینے والے، بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا. یہاں نبی علیہ السلام اتوار، پیر، منگل اور بدھ کو ٹھہرے، جمعرات کو. بس اتنا تھی. ہاں اقوال بہت ہے. ایک ہے کہ 10 دن ادھر قیام کیا مسجد قباء کے پاس بنو عوف میں. ایک ہے کہ 14 دن قیام کیا. بہرحال نبی علیہ السلام نے جو پہلا جمعہ تھا وہ ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے میدان میں وہاں پڑا تھا. تو اگر یہاں اتنے زیادہ دن رہتے تو جمعہ بھی ادھر ہی پڑا تھا. مکے میں نماز بجماعت نہیں تھی، اذان نہیں تھی، لوگ چھپے چھوری نمازیں پڑھتے تھے. یہاں تو جماعت شروع کی، بجماعت بات شروع ہو گئی. اذان نہیں تھی. نبی علیہ السلام لوگ ساتھ ہو لیے اور اونٹنی پر سوار ہو گیا اور کہا کہ ان کے مہار ان کے گلے میں باندھ لو. یہ جہاں جائے گی اور جہاں پر یہ بیٹھے گی وہیں جگہ ہمارے اسٹے کرنا ہے، وہاں رہنا ہے اور مستقل رہنا ہے ادھر. کیونکہ بہت سے قبیلوں نے اپنے ہاں رہنے کے لیے اس کے سامنے تجویز رکھی، تو سب متفق ہو گئے کہ اونٹنی جہاں جائے، جہاں بیٹھ جائے وہ بات ٹھیک ہے. سب راضی ہو گئے. بہت بڑے مجمع میں نبی علیہ السلام اونٹنی پر سوار روانہ ہو گئے. مدینے جہاں مسجد نبوی ہے، یہاں سے مسجد قباء 3 کلومیٹر پر ہے، اتنا فاصلہ ہے. اونٹنی چلتے 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 کسی نے پکڑا نہیں ہے. شاید جبرائیل علیہ السلام نے اس کا مہار تامے ہوئے یا کچھ بھی ہو. قدرت کائنات سے چلتی چلتی ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے
بیٹھ گئی اور لوگوں نے کہا کہ اس کو اٹھاؤ آگے چلتے ہیں. انہوں نے بولا نہیں بس جہاں یہ بیٹھ گئی ہے یہ جگہ میری رہائش ہوگی یہاں. اب ایوب انصاری کے گھر کے سامنے ایک میدان تھی. یہ میدان 2 یتیم لڑکوں کی تھی، ساحل اور سہیل کے، یا کچھ اور نام. وہ یتیم لڑکوں کا سرپرست آئے اور انہوں نے بولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم آپ کو یہ جگہ ہدیہ کر دیتے ہیں مفت. نبی علیہ السلام نے جب سنا کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے، وہ بیچارے یتیم ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس میدان کو خریدیں گے. وہاں پر جو میدان تھا وہ خرید لیا اور لوگوں کو کہا، آرڈر دیا کہ ان کو ابھی صاف کرو، پتھر شتر وہاں سے کچرا مچرا سب صاف کرو. خود یہ ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہائش پرہیز ہوئے کچھ دن کے لیے. یہ ایوب انصاری اقوال ہیں، کہتے ہیں کہ یہ عبد المطلب کی جو ماں تھی، شیبہ، جس کو شیبہ بولتے تھے، بعد میں عبد المطلب بنے، ہاشم کی بیوی، وہ یہاں سے ان گھرانے سے شادی بیاہ ہوئی تھی. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں، یہ عمرو چھوڑ کے بنی عوف کے قبیلے میں سے اس کی رشتہ داری تھی، اس لیے نبی علیہ السلام ادھر ٹھہرے. باہر کے وہاں رشتہ داری تھی یا ان کے ایوب انصاری رضی اللہ کے ساتھ تھی، مگر اس کے گھر میں ٹھہرے. ان کا گھر 2 منزلہ تھا. نبی علیہ السلام اور سیدنا ابوبکر وغیرہ، نیچے منزل جو فرش تھا وہ صاف کیا گیا، اس میں کمرے تھے وغیرہ، صحن تھا. اور ابو ایوب انصاری اور ان کا بیوی اوپر کے منزل میں چلے گئے. پھر یہ اقوال ہے کہ ایوب انصاری نے سوچ کیا کہ میں اوپر رہوں اور سردار دو جہاں امام انبیاء نیچے ہمارے فرش میں رہے، نیچے کوٹے میں. یہ جائز نہیں ہے، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے. انہوں نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میری بیوی نیچے رہیں گے، آپ اوپر چلے جائیے. ایک قول میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پھر اوپر کی منزل میں گئے، مگر صحیح قول جو جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ نچلا فرشی جو منزل تھا، فرش گھر تھا، کوٹھیاں تھی، کمرے تھے، وہاں ہی نبی علیہ السلام نے رہنا پسند فرمایا، کیونکہ یہاں لوگ آتے جاتے، بہت سارے مدینے سے وفود آتے اور فاطمہ ہاجر کی بڑا کثرت تھی، تو یہ اوپر نیچے جا کر کے پھر مسئلہ بن جاتا. اس لیے نبی علیہ السلام نے اپنے گھر بننے سے پہلے یہاں تک
استقامت کی اور یہاں پر رہنے لگے۔ بڑے لوگ مدینہ سے کانے شانے وغیرہ لے کر کے آتے رہے، خود ایوب انصاری بھی مہمانی میں لگے رہے۔ جوک در جوک لوگ ادھر آنے شروع ہو گئے۔ یہاں پر جمعہ کا دن ہو گیا، صبح جمعے کے دن ہی نکلے تھے۔ وہاں قباء سے یہاں پر جمعے کا وقت ہو گیا تو سب سے پہلے یہاں پر سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ دیا اور جمعہ پڑھایا۔ اذان تو نہیں تھی، بہرحال مجمع ویسی بھی حاضر تھا۔ باجماعت نماز جمعے کا پڑھائی اور جمعہ شریفہ پڑھایا گیا، اور یہاں پر ہی مسجد نبوی کا بنیاد رکھا گیا جو آج بھی ہے۔ ابھی تو اتنا وسعت ہے مسجد نبوی کی، حرم شریف کی، کہ آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا آبادی اتنا دور دور تک گرا مٹا کر کے وہاں پر نماز کے لیے راستے بنائے اور بیٹھنے کی جگہ بنائے، غسل خانے بنے ہوئے تھے، لیٹرین وغیرہ سب کچھ۔ نیچے پارکنگ ہے گاڑیوں کا، وہاں بھی آپ آسانی سے نیچے اتر کر کے، ایک روڈ پورا نیچے سے گزرا ہوا وغیرہ۔ یہاں پر نبی علیہ السلام نے بس مسجد کی بنیاد رکھی اور نماز بھی شروع ہوئی، 5 وقت کی نماز بجماعت۔ بڑے بڑے وفود آنے شروع ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جو کوشش کی اور لوگ ان کے قدر بھی کرنے لگے، وہ تھی اوس اور خزرج میں یہ جنگ بندی موافقہ، بلکہ جنگ دشمنی ختم کرنے کا اور بائی بائی بن کے رہنے لگنے کا نبی علیہ السلام نے بیڑا اٹھایا۔ یہاں پر انہوں نے دونوں قبیلوں کے بڑوں کو بلا کر کے بٹھا کر کے اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے تو پہلے سے بھی بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کی تھی، مگر بعد میں جو باقی تھے، جو بڑے تھے، گئے آئے نہیں تھے، وہ انہوں نے سب نے اسلام قبول کی۔ مگر ان میں کچھ عبداللہ بن ابی بن سلول جو کہ وہاں بڑا مانا جانا شخص تھا، لوگ ان کی بہت قدر کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ان قریب تھا کہ ان کو تاج پہنایا جانے والا تھا اور بادشاہ بنانے والا تھا، لیکن ان کا آپس میں دونوں قبیلوں میں پہلے صلح کرنا ان کے اس سے نہیں ہو سکا، جس نے تول پکڑی، اور اتنے میں نبی علیہ السلام مدینہ میں مبعوث ہوئے، آ گئے۔ نبی علیہ السلام کی اور اصحاب کرام کی
کوششوں سے جو تگ و دوڑ کیے بہت بہترین رنگ لے آئی. وہ آپس میں صلح پر راضی ہوئے، یہ بھی نہیں دشمنی ختم کرنے پر بھی راضی ہوئے، اور بائی بائی کہنے لگے. نبی علیہ السلام سب سے پہلے اس تگ و دوڑ میں کامیاب ہوئے، مگر یہ کام عبداللہ بن ابی بن سلول کو اچھا نہیں لگا. بظاہر انہوں نے بھی کہا کہ اسلام ہے، یہ رسول ہے، لیکن دل میں ان کو نہیں بات آتا، بڑا خار رکھتے ہوئے. نماز میں بھی آتا تھا، اور لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ تو آپ ہمیں ادھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو ادھر سے بھگانا چاہیے، یہ جو مہاجر پناہ دی تھی جن جن لوگوں نے، ان کو نکالنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. لیکن مسجد نبوی میں نبی علیہ السلام کے بالکل پیچھے کھڑا ہو کر کے نماز میں کھڑا ہوتا تھا، اور سلام پھیر کر کے بڑے دعوے سے کہتا تھا کہ یہ رسول اللہ ہے، یہ امام آخر زماں ہے، امام حشر وغیرہ وغیرہ. حشر ان کے آگے سب دنیا کی قیامت کے دن حشر ہوگی. لیکن باہر جا کر کے لوگوں کو اکساتا تھا. ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے کام کر رہے ہیں؟ ادھر ایک بولتے ہیں، یہاں دوسرا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کیا کروں، مجبوری ہے، اگر یہ کام ہم نہیں کرے تو مدینے میں جتنے بھی ہمارے قبیلے تھے یہود کو چھوڑ کر کے سارے ہی بھاگ کر کے اس کے گود میں بیٹھ گئے، لہذا ہمیں یہ مجبوری کہنا پڑتا ہے، وہاں جا کر مجبوری ہے. دوسری طرف مدینہ میں جو تینوں قبیلے یہود کے تھے، بنو قحقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ بڑے فکر مند ہوئے. یہودی تو ہے ہی ہے بہت سوچ بچار کرنے والے، اور یہ بہت بڑے لمبے نظر رکھنے والے ہیں. ان تینوں کو فکر ہوئی کہ انہوں نے جو ادھر محنت کرائی ہے، جو دوڑ بھاگ کی ہے اپنا یہ مذہب پھیلانے کے لیے، یہ کوششیں اب بیکار ہو جائیں گی. یہی سوچ اس کو کھانے لگا. تو اس کے مخالفت میں وہ ڈٹ کے شروع ہو گئے. حالانکہ یہ خود بھی آپس میں بہت لڑتے رہے اور خون خرابی کرتے تھے. ان میں جب اوس اور حضرج میں جنگ شروع ہوتی تو یہ دو قبیلے ایک طرف اور ایک دوسری طرف کھڑے ہوتے ان کے ساتھ، اور یہ ایک یہود دوسرے کے ساتھ لڑتا، جو خلاف قبیلے کے ساتھ جو کھڑا ہوا ہوتا وہ ان کے ساتھ لڑتا، اور مار کٹائی اور خون خرابہ ہوتا.
یہ کام ان کا تھا۔ دوسری طرف وہ اپنی مذہب کے لیے دعوت بھی دیتے تھے۔ انہوں نے مدرسے بنائے ہوئے تھے، ان میں بڑے بڑے عالم رکھے ہوئے تھے، جس میں سے ایک عبداللہ بن سلام بھی تھے۔ یہ سب سے زیادہ تھوڑا قدردانی اور مشہور ہستی تھے۔ یہاں پر نبی علیہ السلام نے فیصلے شروع کر دیے، لوگوں کے جو مقدمات تھے۔ یہاں پر قرآن کے قاری بنانے کے لیے کام شروع کیا گیا کہ فلانا 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 یہ قاری بنے قرآن کریم کی، اور مسلسل قرآن کریم کے سورتیں اور آیات شروع ہونے لگے۔ یہاں پر نبی علیہ السلام نے ایک خلافت کی بنیاد رکھی، اس میں قاضی قضا لگا دیے گئے کہ لوگوں کے فیصلہ کرو فلانا فلانا فلانا۔ دشمنیاں یا جو فیصلے ہے ہوتے انسان میں تو ہوتے، شیطان کدھر آرام سے بیٹھتا ہے۔ یہاں قاضی قضا بھی ہو گیا، شروع ہو گیا، بن گیا، قضا شروع ہو گیا، قاضی ہوتے تھے، فیصلے کرتے تھے۔ پھر ایک جرار لشکر بنانے کی شروعات ہوئی، جو تکڑے جوان اور شباب تھے، ان کا ایک جرار لشکر تیار ہونے کی شروعات ہوئی۔ اور یہاں پر مختلف قبائل کے وفود آنے شروع ہو گئے، یہود کے وفود بھی آ گئے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ تو عالم تھے، ان کے ساتھ مباحثے شروع کیے۔ اپنے تورات شریف کو بڑھا کر کے پیش کرتے، اپنے قبیلوں کے حمیت شروع کی۔ ہم میں وہ گزرے، یہ عالم گزرے، موسیٰ علیہ السلام گزرے، یہ بنی اسرائیل میں وہ جتنے انبیاء تھے، ہم بنی اسرائیل کی اولاد ہے، جو یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، ابراہیم کے اولاد ہے، یوسف علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے۔ یہ کیا فرق ہوتا ہے؟ اور میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، میں رسول آخر زمان ہوں، پیغمبر آخر زمان ہوں۔ آپ کے تورات اور انجیل میں، یہاں عیسائی نہیں تھے، یہ جو انجیل والے تھے وہ نجران میں ہوتے تھے اور دوسرے جگہ میں۔ تورات شریف کی کچھ اس کے بارے میں آیاتیں پڑھے، ان کی پریزائی کی نبی علیہ السلام نے، لیکن کہا کہ اب اس کے جگہ یہ قرآن کریم ہے جو اعمال کے لیے اور نماز وغیرہ وغیرہ شرعی احکام کے لیے اب یہ کتاب ہے اور یہ ہوگی۔ انہوں نے کچھ دلائل رکھے ان کے سامنے اور کہا کہ اگر ان کے جواب آپ دیجئے تو ہم ایمان لانے کی، آپ کی بات ماننے کی کوشش کریں گے۔ اور بہت بحث مباحث سے شروع ہوئے۔ ادھر سے تو امن ہوئی،
اوس اور حضرت سے، مگر ان کے ساتھ مقابلہ شروع ہو گیا۔ مقابلہ میں ان کے ساتھ اصحاب کرام نے بھی دیے، لیکن وہ بڑے علم والے اور بڑے اپنے آپ کو کچھ سمجھتے رہے، مگر الحمدللہ نبی علیہ السلام کے سامنے زیرو ہی ہوئے اور اسلام غالب آ گیا۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں ولاگ میں ہم اس کے بعد کے حالات پر ذکر کریں گے تفصیل سے بإذن اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔